أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے ہمارے مضمون کا عنوان ہے مذمت بدعت۔ امیر المومنین ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ بات عمل مردود ہے۔ مسلم کی روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ جو شخص ہماری اس دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جس کا اس میں حکم نہیں ہے یا اس کا وجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے ان الذین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، مذہب یا طریقہ اختیار کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز سند قبولیت نہیں پا سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین یا مذہب اختیار کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ انسان اپنی کمزوری اور لا علمی کے باعث نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے انسانوں کے لیے دین، مذہب اور ضابطۂ حیات بھی خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، جس میں کسی کو ترمیم یا تنسیخ تبدیلی کرنے کا حق حاصل نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ چنانچہ دین ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے، اس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دین میں کسی بات کا اضافہ کرے یا گویا ایسا شخص دین کو ناقص سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقام پر نامنصب رسالت پر خود فائز ہونا چاہتا ہے، جس چیز کی دین میں بنیاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی، اسے از خود نیکی سمجھتے ہوئے دین کا حصہ سمجھنا یا باعث ثواب سمجھنا گمراہی ہے۔ اصلاح شریعت میں ایسا عمل بدعت کہلاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بدعت کی مذمت فرمائی اور اس کے ہولناک انجام سے ڈرایا۔ آپ ہر خطبہ کے آغاز میں فرمایا کرتے تھے وَالشَّرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ بے شک دین میں نئے کام سب سے برے ہیں اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک روایت میں اور یہ الفاظ ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اس لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف اور روشن شہراہ پر چھوڑا ہے، جس کی رات کی تاریکی بھی دن کی مانند روشن اور واضح ہے، یعنی اس میں تاریکی، سیاہی اور اندھیرا نہیں ہے۔ اسے انحراف کرنے والا تباہ ہوگا۔ حضرت مولانا حاکم علی صاحب رضی اللہ شیخ الحدیث جامع رحمانیہ کراچی فرمایا کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود مسعود دین کی مانند اور آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا رات کی مثل ہے، یعنی دین اس قدر واضح اور صاف ہے کہ آپ کے بعد بھی امت کے لیے دین کے مسئلے پر کوئی ابہام نہیں۔ اسلام ہر اعتبار سے ایک کامل و مکمل دین اور جامع نظریہ حیات ہے اور اس میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق احکام اور ہدایات موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے نام پر اپنی طرف سے کسی کو اس میں اضافہ یا تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا میرے بعد بہت سے اختلافات اور معنوں ہوں گے، تم میری ایک خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور دین میں ایجاد کردہ نئی نئی باتوں سے احتجاج کرنا
کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت نہ صرف ایک خلاف شریعت عمل ہے بلکہ اختلاف انتشار کا سبب بھی ہے۔ اس امت میں گروہ بندی اور فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ بدعت سنت کی ضد ہے۔ انسان بن عطیہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی تو انہیں اس قدر سنت اٹھا لی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سنت کو لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتا۔ اس تفسیر سے بدعت کی شناخت واضح ہوتی ہے کہ بدعت نہ صرف ایک مذموم عمل ہے بلکہ یہ گمراہی اور دخول جہنم کا سبب بھی ہے۔ بعض بدعتی حضرات اپنی ایجاد کردہ بدعات کو سند جواز دینے کے لیے بدعت کو حسنہ و حسینہ میں تقسیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدعت حسینہ مذموم ہے اور بدعت حسنہ مستحسین ہے۔ یہ محض شیطانی دھوکہ اور وسوسہ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔